بھائیو دوستو، ایک حدیث سنتے چلیں۔ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع جلبۃ رجال، اچانک ہم لوگوں نے دوران نماز لوگوں کے کھٹپٹ کی، چلنے کی آواز سنی۔ یہ ہم لوگ بھی سنتے رہتے ہیں، لوگ دوڑ کے جو آتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں فلما صلی، جب نماز ختم ہو گئی، قال ما شانکم، آپ نے پوچھا کیا ہوا، کیا بات تھی؟ ذرا غور کریں، بہت لوگ دوڑتے ہیں۔ قالوا، کہتے ہیں استعجلنا الی الصلاۃ، انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز کے لیے جلدی میں تھے، یعنی نماز کو پانے کے لیے ہم جلدی جلدی ہڑبڑ کر رہے تھے۔ قال، آپ نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا مت کیا کرو۔ اب آگے آپ نے ادب سکھایا، پہلے کیا کہا، ایسا نہ کیا کرو۔ بعد میں آپ نے فرمایا اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ، جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون اطمینان کے ساتھ آؤ، سکینت طاری ہو، ایک مہذب انداز، وقار کے ساتھ، لگ رہا ہو کہ کوئی بندہ اپنے مالک کے پاس جا رہا ہے۔ آپ جب کسی بڑے سے ملنے آتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ادب کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اب اپنا ایک ہاؤ بھاؤ بنا کر کے نکلتے ہیں۔ آپ نے کہا اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ، جب بھی نماز کے لیے آؤ۔ بھائی کیا ہوگا زیادہ ایک رکعت چھوٹ جائے گی، اور کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ایک رکعت چھوٹ جائے گی، اور کچھ ہوگا؟ اگر چھوٹ جائے گی علاج ہے یہاں پہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دیگر حدیثوں میں ہے کہ ولا تسرعوا، دوڑو نہیں، چل کے آؤ، فمشوا الی الصلاۃ، چل کے آؤ، دوڑو نہیں۔ بات تو یہ کی ہے، لیکن الفاظ کی ذاتی معنی کی ذاتی بلا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا فما ادرکتم فصلوا، دوڑنے کی ضرورت نہیں، جو حصہ تمہیں نماز کا مل جائے پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، جو رہ گئی باتیں پورا کر لو۔ بھئی پریشانی وہاں ہوتی جہاں بعد میں پڑھنے کا یا بعد میں اس کی بھرپائی کرنے کا آپ کے پاس چانس نہ ہو۔ یہاں تو آپ کے پاس فل چانس ہے۔ اور رہا مسئلہ آپ کو اگر جماعت لینی ہے تو پہلے جائے کریں، تو بس حل ہے۔ اور اگر آپ کو پہلے آنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے باوجود کبھی کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، کوئی بات نہیں، جتنا حصہ آپ کو اطمینان سے مل جائے اتنا پڑھ لیں، جو رہ جائے بعد میں پورا کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بنائے۔ ہم لوگ محبت کا دعویٰ بہت کرتے ہیں، مگر محبت کا تقاضا نہیں سمجھتے اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو محبت کرنا بھی سیکھیے، محبت بجا لانا بھی سیکھیے۔ محبت جس چیز کا تقاضا کرے اس تقاضے پر اپنے آپ کو اتارنا بھی سیکھیے۔ یہی محبت کی لاج رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔